سر میں نے گندی نالیوں میں سے یہ کاغذ اٹھائے. سبزی منڈی میں سر جو نشئی ہوتے ہیں سر وہ اخبار اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے سر, وہ بیٹھتے ہیں سر بہانہ کرتے ہیں سر, ادھر ہی صاف کر کے پھینک دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. یہ ہیں محمد بوٹا صاحب جو کہ پچھلے 22 سال سے گلی محلوں, گندی نالیوں اور تمام ان جگہوں پر پڑے ہوئے وہ مقدس اوراق, وہ قرآنی آیات جن کو لوگ بے حرمتی بے ادبی کر کے باہر پھینک دیتے ہیں, نعوذ باللہ. کچھ ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آئے جو انہوں نے مجھے دکھائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, انسان کے خوف سے آنسو آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک کی مقدس اوراق کو کہیں نالیوں میں پھینکا گیا ہے, کہیں گلیوں میں پھینکا گیا ہے, کہیں محلوں میں پھینکا گیا ہے, صرف اور صرف ان کی مزید بے حرمتی نہ ہو. اس وجہ سے ہم آپ کو اس کو کیمرے پر نہیں دکھا رہے. جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ گجا پیر قبرستان ہے جہاں پر ایک کنواں بنایا گیا ہے. اس کنواں نما کمرے میں بے شمار قسم کی قرآنی آیات, احادیث کی کتاب, فتووں کی کتاب اور بے شمار قسم کی دوسری اسلامی بکس بھی موجود ہیں. یہ کام یہ پچھلے 22 سال سے کر رہے ہیں, کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے. اس سے پہلے ان کے پاس پک اپ گاڑی تھی, ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے قرضہ دینا تھا کسی کا, جس کی وجہ سے اس شادی کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے اس پک اپ کو بیچ دیا. اس کے بعد یہ بائک خرید لی. 3 پوائنٹس انہوں نے بنایا ہیں, ایک تاج پورہ میں ہے جس پہ میں موجود ہوں, دوسرا پوائنٹ شالامار, جبکہ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ کراچی والے پھاٹک پر ہے. انہوں نے یہ کام کیوں سٹارٹ کیا, اس کے پیچھے ایک بڑی ہی دلچسپ سٹوری ہے. ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ گونگا بہرا تھا. یہ کسی بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو یہ تلقین کی کہ تم یہ قرآنی اور مقدس آیات کو کلیکٹ کرنا شروع کر دو. ان تمام قرآنی آیات اور مقدس اوراق کو کسی موضوع جگہ پر ٹھکانے لگاؤ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا بیٹا بولنے بھی لگ گیا, ان کا بیٹا سننے بھی لگ گیا, اور اس وقت وہ پنجاب یونیورسٹی انارکلی اولڈ کیمپس میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کر رہا ہے, لاسٹ سیمسٹر ہے. انہوں نے کسی قسم کا کوئی ادارہ یا کوئی این جی او نہیں بنائی, اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ ہے, ایک این جی او ہے, اور یہ پوزیٹو فیس آف پاکستان ہے. سر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ کام کرنے کا خیال آیا کیوں, اپنی زبانی بتائیں. سر میرا بیٹا گونگا بہرا تھا, مجھے کسی بزرگ نے بولا کہ بیٹا آپ قرآن پاک کی مقدس اوراق کو اکٹھے کرو, ان کو ان کے اصل مقام پہ پہنچاؤ, انشاءاللہ کوئی ایسا وقت آئے گا تیرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا. آج سر میرا بیٹا ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بڑا آدمی بن رہا ہے. کیا کر رہا ہے بیٹا آپ کا؟ میرا بیٹا اولڈ کیمپس پنجاب یونیورسٹی میں سر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کر رہا ہے. اس کے آخری سیمسٹر ہے, 2 ماہ رہ گئے ہیں. بولتا ہی نہیں تھا بچپن سے؟ نہیں سر بالکل نہیں بولتا تھا. گونگا بہرا تھا؟ گونگا بہرا سر. ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر نے بولا یہ ساری زندگی نہ سنے گا نہ بولے گا. یہ بات کرا شروع ہو گیا, آہستہ آہستہ میرا بیٹا باتیں کرنی شروع کر دیے. اب آپ اس کو جج ہی نہیں کر سکتے یہ بچہ گونگا بہرا ہے. جب آپ اس طرح کے مقدس اوراق اٹھاتے ہیں, قرآن شریف کی آیات اٹھاتے ہیں, تو کن کن جگہوں سے اٹھائیں جہاں پر آپ کا دل دہل گیا ہو؟ سر میں نے گندی نالیوں میں سے یہ کاغذ اٹھائے. گندی نالیوں میں سے سبزی منڈی میں سر جو نشئی ہوتے ہیں سر وہ اخبار اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے سر, وہ بیٹھتے ہیں سر بہانہ کرتے ہیں سر, ادھر ہی صاف کر کے پھینک دیتے ہیں. وہ نشئی ان کو تو سر ان کو تو کوئی پتہ نہیں سر, ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں سر. جا کے وہ انہی کاغذوں کو لا کے دھوپ میں رکھ کے پانی ڈال کے صاف کر کے ان کو جمع کرتے ہیں. آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے وہ کھانا صاف کرتے ہیں؟ رونگٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جدھر جاتا ہوں میں ایسے ایسے دیکھتا ہوں کہ سر میں رونا شروع ہو جاتا ہوں. نہیں لوگوں کو قدر ساری چیز کی سر, لوگوں کو اپنے دیکھو لاکھوں کی دنیا جا رہی ہے سر, اس وقت ایک آدمی کی توجہ اس طرف نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان جگہوں سے ان کاغذات کو اٹھایا ہے, مقدس اوراق اور قرآنی آیات کو اٹھایا, نعوذ باللہ, جن کو نشئی یا وہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور اس سے وہ کیا صاف کرتے ہیں, میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی, اور جو ہماری مذہبی امور کی وزارت ہے اس کو ایک اسپیسیفکلی ان لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے والنٹریلی جو کام کریں اور اس طرح کی بے حرمتی سے بچیں. آپ کسی سے کوئی پیسے وغیرہ بھی اس کے لیے لیتے ہیں؟ سر میں نے آج تک کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا سر. ایک دن ایک اماں مجھے ملی, کہتی بیٹا آپ ہمارے قرآن کی حفاظت کرتے ہو, یہ 500 روپیہ لے لو. میں نے 500 جیب سے نکال کے بولا آپ میری ماں ہو تو ماں ہی ہوتی ہے, یہ 1000 روپیہ اپنے پاس رکھے. جو پک اپ تھی آپ کے پاس وہ کیوں بیچی آپ نے؟ سر میں نے بیٹی کی شادی کی تو سر مسئلہ تھا کہ جو قرضہ اوپر چڑھا تھا, میں نے کہا کوئی میرا آگے دروازہ نہ کھڑکائے. اسی پریشانی سے میں نے
सील कर दी गाड़ी। ये कब्रिस्तान के कुएं में जो आपने तमाम कुरानी आयात और ये जो चीजें इकट्ठी करते हैं, मुकद्दस और आगिया रखते हैं, यहाँ से ये कहाँ जाती हैं? ये सर राइवेंड कुएं हैं, उधर जाती हैं, उधर कुरान वालों की गाड़ी आती है। ये जो कुआं बनाया है ये सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर ये बनाया हुआ है। इन मोहल्ले वालों को भी सलाम है जिन्होंने मिलकर इस कुएं को बनाया है। और ये ताजपुरा का मोहल्ला है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मशले रहा है। अगर इस तरह के मोहल्ले पूरे पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान फले फूलेगा भी, और इन जैसे इंसान जो कुरानी आयात के तकद्दुस का और इनकी हिफाजत का जिन्होंने ठेका लिया है, उनकी भी हौसला अफजाई होगी। अब पूरे लाहौर की गलियों में मौजूद कुछ डब्बे देखते हैं, टीन के डब्बे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि मुकद्दस औराक इसमें डालें। कुछ नशई हजरात ऐसे हैं वो अपना नशा पूरा करने के लिए उन लोहे के डब्बों को बेच भी देते हैं। ये दोबारा कबाड़िए के पास जाते हैं, अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और उन तमाम के तमाम डब्बों को दोबारा उन खंभों पर लगाया जाता है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो सर आप दे सकते हैं। सर मैं आखिर में पैगाम यही दूंगा, जो हमारी नौजवान नस्ल है इधर तवज्जो दी। सर नस्लों की नस्लें बर्बाद हो रही हैं सर, अगर ये काम को अपना लेगी इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर कोई आपसे माली मावनत करना चाहे? नहीं सर, मुझे किसी का 1 रुपया नहीं सर मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ दुआओं में याद रखे जिसने भी रखना है। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा, मेरा मालिक के ऊपर जो मेरे मसले हल कर रहे हैं। कोई भी पेट्रोल डलवाते हैं तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? सर मेरा अल्लाह मुझे देता है सर, मेरा अपना काम है सर दिमाग कंट्रोल का। मैं 12 बजे के बाद अपना काम करके घर आ, सुबह 12 बजे तक ये काम करते हैं? मैं ये करता हूँ, सुबह लोग सोए होते हैं, इन इलाकों में गलियों में मैं फिरता हूँ। तमाम कुरानी आयात और मुकद्दस उराक को जब ये कलेक्ट कर लेते हैं तो ये इस बाइक की बोरियों पर लेफ्ट और राइट पर लटका लेते हैं, जबकि इनको पीठ ना हो क्योंकि ये बाइक ही चलाते हैं तो ये जानमाज ऊपर रख लेते हैं और जानमाज से बीच में एक पर्दा आ जाता है और जिससे इनकी मजीद बेअदबी या बेहुरमती इनके एंड से भी नहीं होती। कोई भी शख्स अगर इनकी हौसला अफजाई करना चाहता है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके इर्द गिर्द भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी या मुनफरिद टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम इस टैलेंट हैरत अंगेज स्टोरी को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।